سر آپ نے کہا نا کہ ہم اب دھونے کے ناطے پہلے عبادت کریں گے اللہ کی، اس کے بعد ہم مدد مانگیں گے، اور جی دعا ہم سب کے لیے کر رہے ہیں۔ سر ایک حد تک تو یہ چیز ہم خود سے کرتے ہیں، لیکن جب پیرنٹس کی بات آتی ہے نا کہ پیرنٹس اگر بہت زیادہ غلط سائڈ پہ جا رہے ہوں اور وہ ہم پہ بہت انفلوئنس کر رہا ہو، ہم ان کے غلط کانسیپٹس کی وجہ سے ہم بہت سفر کر رہے ہوں، تو پھر ہم انہیں کیسے ان کے لیے ہم صرف دعا کرتے رہیں ہدایت کی، انہیں ہم کوشش کی طرف کیسے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مشکل آیت دی ہے ہمیں ایسی سچویشنز کے لیے سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اگر خوف کرنا ہی ہے تو کس کا کرو؟ اللہ کا۔ ہوتا یہ ہے کہ اب کسی نے اپنے ابو سے بات کرنی ہو، امی سے بات کرنی ہو، بیوی سے بات کرنی ہو، شوہر سے بات کرنی ہو، بات کرنے سے پہلے ڈر لگتا ہے کہ وہ برا مان جائیں گے، غصہ کریں گے، کیا کہیں گے، ڈر لگتا ہے نا۔ تو پہلی ہدایت اس آیت میں کیا، اگر ڈر لگنا ہے، اگر خوف ہونا چاہیے تو پہلے اللہ کا خوف، اس اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اوروں کا خوف چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات کسی بھی فیملی مسئلے میں، مسئلہ حل کرنے میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ کو خوف کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اصل میں، کیونکہ ہم سیدھی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، کھری بات، بالکل ڈائریکٹ بات کر دیا کرو۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس لیے غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ سے بہت آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ کا جو احسان میرے اوپر ہے میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتی، لیکن جو غلط ہے وہ ہمیشہ ہی غلط رہے گا، آپ جتنا بھی احسان کر دیں۔ یہ ہے قولوا قولا سدیدا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کہنا ہوتا، یہ بار بار کہنا، کیونکہ جو غلط بات بار بار کہی جا رہی ہوتی ہے نا، اس کا صحیح جواب بار بار دیا جاتا ہے۔ قرآن نے صحیح بات ایک دفعہ کی ہے، بار بار کی ہے، ایک ہی بات بار بار کی ہے نا، کیونکہ غلط بات بھی بار بار کہی جا رہی تھی، اور اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک نڈر قسم کا انسان بننا پڑتا ہے نا۔ اسی لیے اتقوا اللہ پہلے کہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کی وہ اصلاح کر دے گا، یعنی تمہارے سارے اعمال کے ذریعے جو نتیجہ تم ڈھونڈنا چاہ رہے ہو نا، اس نتیجے تک وہ ان کو پہنچا دے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، ایک اور جگہ مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اس کی انتہا تک پہنچا دے گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو دا سرین بات ویورز۔ آج کا ہم نے کویشچن ایک ینگ لیڈی کا سنا، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کئی دفعہ جب وین یو گرو اپ، جو بچے ہیں نا وہ جو اسلامک نالج کافی زیادہ گین کریں ماشاء اللہ سے، لیکن سم ٹائم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ پہلے سے اتنا نہیں پڑھے لکھے، یا وہ اتنی نالج نہیں گین کر سکے اپنے زمانے میں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے، تو جو اب کے بچے ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں اسلام میں، مے بی مائی پیرنٹس آر رانگ آن دس، تو میں ان کو کس طرح یہ چیز سمجھاتے ہیں تو آگے سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو یہ چیز کافی جگہوں پہ دیکھی جاتی ہے، کوئی چیز ایسی فالو کر رہے تھے جو ان کو پہلے سے وہ پرانے زمانے سے فالو کریں، ان کے اب پیرنٹس نے فالو کی، پھر ان کے پیرنٹس نے فالو کی یا کروائی، جس طرح ان کو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ ہم نے کرنا ہے فالو۔ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدعت کہ اس میں آ سکتا ہے کیٹیگری میں، تو جو چیز اسلام میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں وہ تو ہمارے بڑے بھی اس طرح کر رہے تھے، ہم نے کرنا ہے۔ آل دا مسلمس تو ہیں الحمدللہ، لیکن اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے، تو نعمان علی خان نے بہت اچھا اس کا آنسر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو تقوی آپ اختیار کریں، اپنے اندر پہلے تقوی لائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی صرف ڈرنا ہے، اور کسی کا ڈر نہیں، خوف نہیں، لیکن اس کو طریقے سے سمجھانا بھی آپ کا فرض ہے۔ اگر پیرنٹس کی بات آتی ہے تو پیرنٹس کا احترام پہلے، اور ان کو سمجھانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی بات کو کلیئر کر سکیں، بار بار سمجھائیں، بار بار کہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینے والا، ان کو سب کو ہم کو سیدھے راستے پر ہی رکھے۔ آمین ثم آمین۔